جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک وہ عظیم مصور ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ پوچھا گیا صبر کیا ہے؟ جواب آیا تم آزمائے جاؤ اور تمہارا دل کہے الحمدللہ۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں پڑا رہتا ہے وہ جہالت میں رہتا ہے اور جو جہالت میں رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ اگر اعمال میں اخلاص ہوگا پھر تمہارا تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر کسی اور کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ صبر کرنا سیکھ لیں۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کب کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ پوچھا گیا صبر کیا ہے؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھاری ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ رب جو کرتا ہے اس میں ہماری بہتری ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جب آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو فخر نہیں شکر کریں کہ آپ کے رب نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اس کی عطاؤں کو اس کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہیں۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہار سکتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو وہ گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان
پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔